بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ۔ گفتگو جاری ہے اس سلسلے میں کہ ظہور معنی اور ظہور مراد کے اعتبار سے نظم کلام کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ کیا کیا؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ تو ما سبق میں یہ بات واضح کی گئی کہ ظاہر ہو کہ نص، مفسر ہو کہ محکم، ہر ایک کی مراد سامع کے لیے واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ ہر ایک کی مراد سامع کے لیے کیا ہوتی ہے؟ واضح ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ مگر یہ بات بھی اپنی جگہ واضح کر دی گئی ہے کہ نص میں ظہور ظاہر کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے، یہ بات گزر چکی، اور مفسر میں ظہور مراد کا ظاہر ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ مفسر میں ظہور مراد زیادہ ہوتا ہے نص سے بھی اور ظاہر سے بھی، یہ بات تو گزر چکی ہے، اس میں گفتگو نہیں کرنی۔ اب باقی رہا محکم۔ تو محکم کے بارے میں اتنی سی بات سمجھو کہ محکم وہ کلام ہے، وہ لفظ ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کی مراد ظاہر، نص، مفسر سب سے زیادہ واضح ہو۔ دوسرے لفظ میں کہ محکم وہ لفظ ہے جو مفسر سے زیادہ قوی ہو، مفسر سے زیادہ قوی ہو۔ مفسر کے بارے میں تو یہ بات جان چکے کہ اس کی مراد اس طریقے سے واضح ہوا کرتی ہے کہ اس میں تفسیر اور تاویل کا بالکل کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ ابھی کل کے درس میں یہ بات گزری کہ اس میں تفسیر کا بھی احتمال ختم ہو جاتا ہے اور تاویل کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کم سے کم وہی مثال سامنے رکھو جو کل بیان کیا تھا، مثلاً میرے الفاظ میں کہ فلاں کا میرے اوپر 1000 روپیہ ہے موبائل کے دام سے۔ باقی بات کل جو بیان کیا اس پر رکھ کر کے سمجھ لو۔ تو مفسر کی مراد کیا ہوتی ہے؟ بالکل واضح کہ اس میں تاویل کا بھی احتمال نہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تاویل وغیرہ کا کوئی احتمال نہیں رہتا، تاویل وغیرہ کا احتمال ختم ہو جاتا، مفسر کا یہ حال ہے۔ اور محکم کی جہاں تک بات ہے تو محکم مفسر سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ بہت اور بولو اب کیسا مضبوط ہوگا جب وہاں تاویل کا بھی احتمال ختم ہو گیا ہے، تخصیص کا بھی کوئی احتمال باقی نہیں ہے، تو اب اور کون سی بات ہے؟ ہم کہیں گے ہاں ویسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ مفسر میں تاویل کا احتمال بھی ختم ہو جاتا، تخصیص کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، مگر ایک بات مفسر میں باقی رہ جاتی ہے، نسخ اور تبدیل کا۔ کس کا؟ نسخ اور سمجھ رہے کہ نہیں؟ مگر محکم کا حال یہ ہے کہ یہاں نسخ اور تبدیلی کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو المختصر جس طرح سے تم سمجھ سکو اب اس انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ محکم وہ کلام ہوتا ہے، اب تمہارے انداز سے میں بول رہا ہوں، محکم وہ کلام ہوتا ہے جس کی مراد سامع کے لیے اس قدر واضح ہوا کرتی ہے، جس کی مراد سننے والے کے لیے اس قدر واضح ہوتی ہے کہ اس کلام میں
نہ تخصیص کا کوئی احتمال ہوتا، نہ تعویل کا کوئی احتمال ہوتا، اور نہ ہی نسخ و تبدیلی کا کوئی احتمال ہوتا۔ تو کلام اگر ایسا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ محکم۔ یہ محکم احکام سے بنا ہے۔ احکام لغت میں کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہونا، مضبوط ہونا، ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہونا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی طرح کا کوئی رد و بدل اور تبدیلی جس میں نہ ہو سکے، وہ ہے محکم۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا قول ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا۔ بات سمجھ رہے؟ تو اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس معنی میں کیا ہے؟ محکم ہے۔ کیوں؟ اس میں نہ ہی کسی تعویل کا احتمال ہے، اور نہ ہی یہ کلام اس طرح کا ہے کہ اس میں نسخ اور تبدیلی ہو سکے۔ اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ ظالم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو محکم کچھ سمجھ میں آیا؟ جو کچھ سمجھایا اس کا حاصل یہ کہ یہ محکم مفسر سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُحْكَمْ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ، محکم وہ کلام ہے جو مفسر سے زیادہ قوی ہو، مفسر سے زیادہ قوی ہو، زیادہ قوی ہو کہ محکم کے خلاف جائز نہ ہو۔ محکم میں جو حکم ہے اس حکم کا برخلاف جائز نہ ہو۔ جیسے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، مثلا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، تو حکم کیا ہے؟ اللہ ظالم، تو اس کے خلاف ظالم نہیں ہے، کا خلاف ظالم ہے، یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے، ایسا اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو محکم کا جو موجب ہے، محکم کا جو معنی ہے، تھوڑی دیر اپنے طور پہ تم سمجھو، محکم کا جو معنی ہے، جو موجب ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بحیث لا یجوز خلاف ہو، اس طور پر کہ اس کے خلاف، یعنی محکم کے حکم کے خلاف جائز نہیں ہے، اس کے خلاف جائز۔ لہٰذا محکم کے موجب اور مفہوم اور معنی کو کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسرے کسی کے موجب و معنی کو چھوڑا جا سکتا، مگر محکم کے موجب کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ نہ یہاں کسی طرح کی کوئی تعویل کا احتمال ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ نہ تعویل کا احتمال ہے اور نہ ہی تبدیلی کا احتمال ہے، بلکہ یوں کہو اس کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں، یہی ہے محکم۔ بات سمجھ میں آئی؟ محکم کی مثال اللہ کی کتاب میں یہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل شیء، تو محکم کی مثال اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں کسی طرح کی کوئی تعویل کا احتمال کہ اس اعتبار سے وہ نہیں جاننے والا، ایسا نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی تعویل کا احتمال نہیں ہے۔ اور اس کلام میں تبدیلی، یہ کلام منسوخ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کلام منسوخ بھی اس کے خلاف بالکل جائز ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ علیم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر طرح کی ٹوٹ پھوٹ سے یہ محفوظ ہے کہ نہیں، اس کے خلاف جائز نہیں ہے۔ محکم کی مثال کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ محکم ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم
یہ ان باتوں میں سے ہے ہی نہیں جو تبدیلی کا احتمال رکھے، زوال کا احتمال رکھے، کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے اور علم اللہ کے لیے واجب ہے، تو اس کے خلاف کا ہونا جائز نہیں۔ محکم کی مثال اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم ہے، اور دوسری مثال اس کی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا، تو اس کے خلاف جائز ہے نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا گفتگو لمبی ہو گئی، شارٹ میں محکم یہ مفسر سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف، محکم کے خلاف جائز نہیں ہوتا، جیسے اس کی یہ مثال، اس کی یہ مثال۔ آگے وفی الحکمیات، اور احکام شرعیہ میں محکم کی مثال سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں احکام شرعیہ میں محکم کی وہی مثال ہے جو ما سبق میں اقرار کے سلسلے میں ہم مثال دے آئے ہیں، مثلا قائل کا یہ قول کہ لفلان علی 1000 من ثمن ھذا العبد، یقیناً فلاں کا میرے ذمے یا مجھ پر 1000 ہے، 1000 روپیہ ہے، بول دو 1000 روپیہ ہے اس غلام کے قیمت میں سے، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ فإن ھذا اللفظ، کیونکہ یہ لفظ محکم ہے 1000 کے لازم ہونے میں، غلام کے بدلے میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تم اگر یہاں پر کہو گے کہ آپ تو یہی مثال مفسر کی دیے ہیں، پھر یہی مثال محکم کی دے رہے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ کیا، اس سے پہلے جو یہی مثال دیے تھے بولے تھے مفسر کی مثال ہے، ابھی پھر یہی مثال دے رہے ہیں بول رہے ہیں محکم کی مثال ہے، تو مفسر اور محکم میں تو فرق ہے۔ آپ خود بولے کہ محکم زیادہ قوی ہوتا ہے مفسر سے، اور دونوں کی ایک ہی مثال دے رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی مثال مفسر کے دیا تھا اور یہی محکم کی مثال دے رہے ہیں، تو یہ حضرات مفسر ہے یا محکم، ایسا اگر تم کہو گے تو جواب میں ہم کہیں گے احکام شرعیہ میں، سمجھ رہے ہیں، مفسر اور محکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ احکام شرعیہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے اس مثال کو محکم کی مثال بنانا بھی ٹھیک ہے اور مفسر کی مثال بنانا بھی ٹھیک ہے۔ وہ حکم بات ختم ہو چکی، تعریف ہو چکی، مثال سے سمجھایا جا چکا۔ اب ان دونوں کا حکم بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ظاہر اور نص کا حکم بیان کیے تھے۔ اب مفسر اور محکم کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے، ان پر عمل کرنا واجب ہے، ان پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی ان کا جو موجب ہے، ان کا جو معنی ہے، ان کا جو حکم ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں حکم المفسر والمحکم، اور مفسر و محکم کا حکم، مفسر و محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا لازم ہے، ان دونوں پر یعنی ان دونوں کے موجب پر، مفسر و محکم کے موجب پر، مفسر و محکم کے حکم پر عمل کرنا لازم ہے، لا محالہ، یقینی طور پر۔ تو آپ سن چکے کہ مفسر و محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا کیا ہے؟ یقینی طور پر لازم ہے، یقینی طور پر لازم ہے، کیونکہ حال ان دونوں کا یہ ہے کہ یہ بالکل واضح ہے اور تعویل وغیرہ کا بھی کچھ احتمال نہیں ہے، تو ان کا اپنی مراد کو شامل ہونا قطعی طریقے پر ہے۔ جب یہ اپنی مراد کو قطعی طور پر شامل ہے تو ان کی مراد پر عمل کرنا قطعاً ضروری ہوگا۔